زکوٰۃ دراصل اسلام کا بنیادی رکن کے ساتھ مسلم معاشرے سے اس کے تمام تر فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ بہترین چیز ہے۔ اگر ہم نے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا صحیح کیلکولیشن کر کے جن تک زکوٰۃ پہنچانی ہے صحیح معنوں میں پہنچا دیں گے تو آپ یقین جانیں کہ 3 سے 4 سال اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے۔ غربت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طرح سے ادا ہونی چاہیے ویسی ادا ہوتی نہیں ہے۔ جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک زکوٰۃ، آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں اور چاروں آپ کی یوز میں، کبھی اس سے جاتے ہیں کبھی اس سے جاتے ہیں، تو ان گاڑیوں کی زکوٰۃ آپ پر ہے ہی۔ آپ کے پاس بہت سارے کپڑے لیکن آپ پہنتے ہیں سب، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک یہاں رہتے ہیں اور کبھی اندور میں بھی رہتے ہیں لیکن رہائش کے لیے مکان تو زکوٰۃ نہیں۔ رشتہ داروں میں کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں 2 لفظ بتاؤں آپ کو، لسٹ ایک دم کلیئر ہو جائے، بہت آسان ہے۔ جن کو نہیں دے سکتے بس وہ میں بتا دوں، اس کے علاوہ جو بچیں گے سب کو دے سکتے ہیں۔ تو کن کو نہیں دے سکتے؟ رشتہ داروں میں ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن سے ہم ہیں، جن سے ہم ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اتنا اگر کوئی جیے گا تو پردادا پردادی، یعنی اوپر تک جو بھی ہمارے جن سے ہم آئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، جو ہم سے نکلے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہم سے نکلے ہیں بیٹا بیٹی اور نیچے جائیں گے پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور نیچے جائیں گے تو پر پوتا پر نواسی، ان کو نہیں دے سکتے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ بس اس کے علاوہ اب آپ جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، بہن کو دے سکتے، بھائی کو دے سکتے، بہو کو دے سکتے، پھوپھی کو دے سکتے، یہ ضرورت مند ہے۔ تو سب سے پہلے محمد سید الکونین والثقلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے بڑی عقیدت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے معزز طلبہ اکرام و دیگر سامعین، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعے کو ممکن ہے کہ وہی چاند رات ہو اور جمعہ سے تراویح کا آغاز ہو جائے، کیونکہ 29 تاریخ آنے والے جمعہ کو ہے، یا پھر نہیں ہوا تو پھر سنیچر کو تو پھر چاند ہونا ہی ہے۔ یعنی ہمارے جو رمضان کا آغاز ہے، پہلا روزہ یا تو سنیچر کا ہوگا یا تو اتوار کا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ رمضان میں ہمیں 2 طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ایک تو روزوں کے حوالے سے، دوسرا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب چونکہ زکوٰۃ کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو کیلکولیشن کرنا ہے، کتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ہفتہ پہلے ہم نے زکوٰۃ کے موضوع کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ پھر رمضانوں میں کنٹینیو رمضان چلیں گے تو روزے رہیں گے، تو رمضان میں روزوں کے حوالے سے دیگر مسائل پہ اور گفتگو اگلے ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتوں میں ہوا کریں گے۔ تو ہم
اپنی گفتگو کا باضابطہ آغاز کریں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی خاص خطاب والا انداز نہیں ہوگا، مسائل کی تفہیم ضروری ہے، مسئلہ آپ تک پہنچانا ہے، اس لیے عام اور سادہ لب و لہجے میں انشاءاللہ آپ تک بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اس قدر اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اتنا اہم ہے یہ رکن۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب خلافت صدیقی میں چند لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ دور رسالت میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دیتا تھا اور اب دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، نمازوں کا اقرار کر رہے تھے، لیکن صرف اور صرف زکوٰۃ کے مسئلے پہ وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ وہی ان کا استقلال تھا کہ جس کی وجہ سے پھر کسی بھی رکن میں کسی نے بھی لبکشائی نہیں کی۔ ورنہ ہوتا یہ کہ کل پہلے زکوٰۃ کا انکار ہوا، پھر کچھ لوگ ایسا بھی آتے ہو کہتے ہیں ہم سب کچھ کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، پھر کچھ لوگ آتے ہیں کہ سب کچھ کریں گے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر یہ نماز، یہ جو اسلام ہے، جو ارکان اسلام ہے، وہ پھر ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے اس اعلان کے ذریعے۔ تو زکوٰۃ دراصل ایک اسلام کا بنیادی رکن، ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے سے اس کے تمام تر فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ بہترین چیز ہے۔ اگر ہم نے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا صحیح کیلکولیشن کر کے جن تک زکوٰۃ پہنچانی ہے صحیح معنوں میں پہنچا دیں گے تو آپ یقین جانیں کہ 3 سے 4 سال اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ غربت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طرح سے ادا ہونی چاہیے ویسی ادا ہوتی نہیں ہے، جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر مسائل جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں، اور زکوٰۃ خود جس کے پاس مال ہے اس مال کو اگر وہ چاہتا ہے کہ بہترین محفوظ ہو، نہ کوئی ہیکر اس کو ہیک کر سکے، نہ کوئی لٹیرا اس کو لوٹ سکے، نہ کوئی اس کو چونا لگا سکے، تو اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر دے، تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، تو پھر میں ہوتا بھی کون اس کی گارنٹی دینے والا؟ یہ گارنٹی دینے والے وہ ہیں جس کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو محفوظ قلعے میں کر لو۔ یعنی اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ خشک و تر میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سبب ضائع ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی اور جتنی ادا کرنی تھی اتنی کر دی ہے تو یقین جانے وہ پیسہ کہیں بھی ہوگا ڈوبے گا نہیں۔ آج ہم سیکیورٹی کے نام پہ یا بہت ساری چیزوں میں ہم پیسہ اپنا رکھتے ہیں اور اطمینان کرتے کہ یہاں ہمارا محفوظ ہوگا، لیکن پھر بھی وہاں سے فراڈ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے فراڈ کے دور میں تو آپ کو تو ضرور اپنے مال کے اعتبار سے اگر چاہتے ہیں اطمینان ہو تو زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کر لیجیے، ورنہ جس طرح کا فراڈ چل رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا، مولانا حسن صاحب کے ساتھ بھی ہوا،
اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ باضابطہ ڈی پی لگا کر سلام دعا کر کے پیسے مانگے، بھائی پیسے دے دیجئے کل پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جلدی اب اس میں پھنسنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک خطرہ تو رہتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ میں ابھی اپنا ایک پرسنلی واقعہ بتاؤں آپ کو کہ جو میڈل کلاس فیملی ہے، اب ان کو اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہو اور ان کی زکوٰۃ اگر 10,000 روپے آ جاتی ہے اور ان کی منتھلی انکم 15,000 روپے ہے، تو اگر وہ کسی مہینے اگر 10,000 روپے زکوٰۃ نکال دیں گے تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے زکوٰۃ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، زکوٰۃ کا سال کمپلیٹ ہو جوڑ لیں، جتنا نکالنا تھا اگر اتنا نکل گیا بہت بہتر ہے، اور اگر باقی ہو تو اتنا اور دے کر پورا کلوز کر لیں۔ تو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کی زکوٰۃ بہت آسان قسطوں میں ادا ہو جائے گی اور آپ پر برڈن بھی نہیں پڑے گا۔ ہمارے اوپر جو زکوٰۃ ہے، تو ہم میں سے اکثر جو مرد حضرات ہیں اس میں بہت کمی ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ تو بیویوں کی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیور وغیرہ ہیں۔ تو ہمارے اوپر جو زکوٰۃ وہ بھی ایسی ہے، تو ہم بھی منتھلی ایسا ہی ادا کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ایک بار کہ لاسٹ جو مہینہ تھا اس میں کاؤنٹنگ میں یہ ہوا کہ شاید دے دی ہے اور شاید یہ تھا کہ وہ رقم نہیں دی ہے، کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور جتنا اماؤنٹ باقی تھا وہ۔ اب ہم لوگ چلے گئے تھے رائسین، ریٹرن میں جب ادھر سے آ رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھ گئے بھٹا کھانے کے لیے، اور پھر وہاں سے اہلیہ نے بڑے پرس کے ساتھ ایک چھوٹا پرس بھی رکھا تھا، اور گھر آ کے وہ پرس ڈھونڈ رہی ہے، بہت ڈھونڈا انہوں نے، بہت ڈھونڈا، پرس ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو بولا جانے تو پرس گیا، تو بولے نہیں سر پیسے تھے، بولے کتنے تھے، تو نے بتایا اتنے۔ اچھا وہ اماؤنٹ اتنی ہی تھی جتنی زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی رہ گیا تھا۔ اچھا تو پھر مجھے فوراً خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک و تر میں جو بھی مال تمہارا ضائع ہوگا وہ مال زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سبب ہوگا۔ فوراً دل میں بات کھٹکی، میں نے وہ اماؤنٹ جیب سے نکالا، اپنے والدہ کو دیا کہ آپ فلاں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دینا، یہ میں نے ان کو دے دیا۔ اب جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد صاف صفائی ہوئی، تو ہم جس بیڈ روم میں رہتے ہیں چھوٹا بیڈ روم ہے، وہاں پر الماری کے نیچے جو ہے وہ چھوٹا والا پرس پھر ملا، اور لا کے دیکھا تو پیسے اس کے اندر محفوظ تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، تو جب اہلیہ نے سامان گرا ہوگا تو بچے لے کے وہاں رکھ دیا ہوگا، لیکن اسے بات کیا پتہ چلی کہ میرا اپنا جو یقین تھا، بھائی میرے اعتبار سے تو وہ ضائع ہو چکے تھے، کیونکہ کہاں رائسن کہاں بھوپال، لیکن میرا اپنا یقین تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ وہ مال جو خشک و تر میں ضائع ہوگا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سبب، تو میں نے فوراً زکوٰۃ ادا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈوبا ہوا مال جس سے وہ مایوس ہو چکا تھا اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ میں اپنا پرسنلی بتا رہا ہوں، تو اس سے آپ جب ہم اپنے اوپر تجربہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر کے دیکھیں ایک بار، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ ضرور محسوس کریں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دراصل جو واجب ہے اس میں خاص جو ہے ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنیں گے ابھی اس بیانوں میں، یا علماء کرام سے جب بھی رابطہ ہوگا تو کہیں گے مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، اس نے ہر بندے پہ زکوٰۃ واجب کی نہیں، اور نہ ہر مال پر واجب کی ہے، بلکہ اس کو کچھ کنڈیشن رکھی ہے۔ کنڈیشن یہ رکھی کہ بندہ سب سے پہلے جو ہے مالک نصاب ہو، اس پر کامل ملکیت ہو، جس کو ملکیت تامہ بولتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرض سے فری ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اس کی بیسک نیڈز سے اوپر ہو، خارج ہو اس سے، بنیادی ضرورتوں سے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر ہر بندے پہ ہم زکوٰۃ واجب کر دیں تو کیا وہ خوش دلی سے ادا کرے گا؟
نہیں کر پائے گا. اور یہ عبادت ہے, اور عبادت میں جب تک خوش دلی نہیں آئے گی تو ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم نے رکھا کہ مالک نصاب ہو, اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا مال اپنی ضرورت میں ہی انوالو ہوگا تو جو خلوص آنا چاہیے تھا وہ خلوص نہیں آ سکتا ہے. کسی کا قرض ہمارے اوپر اور ہم زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو شریعت منع کرتی ہے, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ حق اللہ ہے اور قرض حق العبد ہے, بندے کا حق ہے. تو رب تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا حق باقی رہے اور میرا حق ادا کیا جائے. میرے بندوں کا حق پہلے ادا کرو, بعد میں میرا حق ادا کرو. تو اس لیے اب میں عرض کر رہا تھا کہ مالک نصاب, اس کو بڑے غور سے سنیے گا. اس کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر اتنی مالیت کا کوئی مال تجارت, یعنی بزنس کے لیے کوئی چیز آپ نے لے رکھی ہو بیچنے کے لیے, یا پھر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو اور یہ پیسے آپ کی قرض سے فری ہو, حاجت سے فری ہو, اور اس پر سال گزر جائے تب آپ زکوٰۃ دیجئے گا, ورنہ نہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ جو مالک نصاب کب بن رہے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ. اس کا آسان کیلکولیشن جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے, کتنے پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے. عام سوال جو آتا ہے وہ یہی کہ کتنے پیسے ہوں گے تو ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, یا کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے سب کو معلوم ہے, 2.5% سب کہتے ہیں, 40واں حصہ. کتنا خاص کرم ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر 40واں حصہ رکھا ہے. یعنی 100 روپے کے 40 حصے کریں جو بنے گا وہ آپ کو دینا ہے. بہت معمولی سی رقم, اور وہ معمولی سی رقم بھی کب؟ جب آپ کی بیسک ضرورت سے فارغ ہو, قرض سے فری ہو, سال گزر جائے تب آپ دینا. سال نہیں گزرا تو پھر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک حساب کس چیزوں سے لگا, اچھا ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں, 2 بنگلے ہیں, 10 جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہر مال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. بہت آسان چیزیں ہیں. آپ کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہو, یا پھر آپ کے پاس بزنس کے پرپس سے کوئی چیز رکھی تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ورنہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں اور چاروں آپ کی یوز میں, کبھی اس سے جاتے ہیں کبھی اس سے جاتے ہیں, تو ان گاڑیوں کی زکوٰۃ آپ پر ہے ہی. آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں لیکن آپ پہنتے ہیں سب, آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 2 مکان ہیں, ایک یہاں رہتے ہیں اور کبھی اندور میں بھی رہتے ہیں, لیکن رہائش کے لیے مکان تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہت آسان لب و لہجے میں آپ کے پاس سونا چاندی ہو بھی خاص مقدار میں, یا پھر اس مقدار میں پیسے ہوں, یا پھر بزنس کے پرپس سے کوئی چیز آپ نے لے رکھی ہو بیچنے کی, تو پھر ان چیزوں پر ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. باقی چیزوں پر زکوٰۃ آپ کو ادا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس کا حساب ہم کیسے لگائیں کہ ہم مالک نصاب ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں واجب ہوگی. جب آپ مالک نصاب ہوں گے اس ٹائم سے زکوٰۃ کا کیلکولیشن شروع. اب جب نیکسٹ 1 سال کمپلیٹ ہوگا تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو 52.5 تولہ چاندی ہے, اس کو جب گرام میں ہم کنورٹ کیا, ہمارے فقہائے کرام نے تو فرمایا کہ 653 گرام 184 ملی گرام, 653.184 ملی گرام, اتنی چاندی یا اتنی مالیت کا پیسہ ہے تو آپ مالک نصاب کہلائیں گے. اب آپ کو جب بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ایسا آ گیا جو میری حاجت سے زیادہ ہے, تو آپ فوراً چیک کریں کہ آپ مالک نصاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ, موبائل نکالیں گے, گوگل پہ جائیں گے, آپ وہاں لکھ دیں گے کہ آج چاندی کی قیمت کتنی ہے,
टुडे सिल्वर रेट, जो रेट आएगा उस रेट को 1 ग्राम की कीमत दिखाते हैं उसमें और 1 किलो की भी दिखाते हैं, तो वो 1 ग्राम को आप 653,184 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका निसाब बनेगा। जैसे करंट में अभी आपको लाइव बता दूं, जैसे मैंने ये अपना चालू किया और सिल्वर रेट टुडे भोपाल डाल दिया मैंने, ये 21 फरवरी का है, और आज का जो आ रहा है यहाँ पर वो 1 ग्राम का आ रहा है 100 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब इस 100 रुपये 40 पैसे को आप कैलकुलेटर में जाएंगे 100.40, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 653.184 से, तो अभी जो बन रही कीमत वो है 65,579, 79, यानी राउंड फिगर में 80 मान लीजिए, 65,580 रुपए, ये आज। तो अगर आपके पास आज आप देखें कि आपके पास अगर सोना चांदी है थोड़ा थोड़ा, अगर है मान लीजिए सोना है थोड़ा सा, चांदी है थोड़ी सी, तो दोनों को पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरह से कुछ पैसे हैं जो बैंक में आपके रखे हुए हैं, तो जब भी आप ज़कात का हिसाब लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे कि आपके पास कैश में कितने पैसे हैं, लिख लिया आपने, बैंक में कितने जमा है। अब बैंक में जमा एफडी की शक्ल में हो या यूं सेविंग अकाउंट में पड़े हो, दोनों, या एलआईसी वगैरह हो, आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने देखा कि आपके पास सोना या चांदी थोड़ा थोड़ा है, तो उसको पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। टोटल आपने किया, तो टोटल करने के बाद ये पहुंच रहा है 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख। अब आपको क्या करना है, इस 5 लाख पे अभी ज़कात वाजिब हुई नहीं है, अब क्या करना है, अब इस 5 लाख से आपको इस महीने की जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरत है, वो माइनस कर दें। बेसिक नीड्स में क्या आती है? अगर आप किराए के मकान में है तो किराया माइनस कर देंगे, इस महीने कोई ईएमआई जानी है वो माइनस कर देंगे, बच्चे की फीस जानी है वो माइनस कर देंगे, जो भी आपकी बुनियादी जरूरतें हैं वो आपने माइनस कर दी। किसी को कर्ज देना है वो आपने माइनस कर दिया, बिजली, सारी चीजें माइनस करने के बाद अब आपके पास बचा है 3 लाख रुपए। तो अब 3 लाख, जाहिर सी बात है, इस 65,000 से तो ज्यादा है, तो अब आप आज हो गए, आज से मुराद यानी 22 शाबान को आप हो गए मालिक निसाब। अब ये आपका ज़कात का सर्कल शुरू हुआ। अभी शरीयत नहीं कहती कि आज ही ज़कात दो, नहीं, अब ये साल चलेगा चलेगा चलेगा, इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन आएंगे। 3 लाख बचा तो हो सकता है किसी दिन 1 ही लाख रहे, 1000 रुपए बचे, किसी दिन 8 लाख भी हो सकते हैं। ये साल कंप्लीट होते होते जैसे ही 22 शाबान अगले साल का आएगा, फिर कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, और क्योंकि आपका साल कब शुरू हुआ? 3 लाख से ना। अब आप कॉपी कलम लेके बैठे, आपने फिर हिसाब लगाया, मेरे पास आज इतना है इतना इतना है, सब टोटल किया, बेसिक जरूरतें जो भी आपकी नीड्स है वो माइनस कर दिया। आज आपके पास, अब टोटल करने के पास आपके पास जो रकम बची है वो बची है 4 लाख रुपए। तो अब आपको इस 4 लाख की ज़कात अदा करनी है 40वां हिस्सा, और इसका जो हम 2.5% कहते हैं, उसको बहुत आसान तरीका ये कि आपकी जो भी रकम बनती है ना XYZ, उसको 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, 40 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपको ज़कात अदा करनी। वो इसलिए 40 से डिवाइड करने बोल रहे हैं कि जो मोटी मोटी रकम है, भाई हमको पता है 1000 में कितना, 250, 1 लाख में कितना, उसी का जोड़ दें। लेकिन किसी के पास मान लीजिए टोटल करने के बाद बचती है रकम 4,03,285 रुपए। अब तो फौरन क्या करें, 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपको ज़कात अदा करनी है। तो ये था ज़कात के कैलकुलेशन का बहुत आसान और सही तरीका, और इसको अगर आप महफूज रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत काम आने वाला है। दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने अर्ज कर दिया ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है, सोना चांदी, रुपया पैसा, और कोई बिजनेस के पर्पज से आपने चीज ले रखी है बस उस पर। जैसे हमारे फरहान भाई ने एक प्लॉट ले रखा हुआ है, लेकिन उनकी नीयत यह है कि अगर मैं वहां पर मकान बना के किराए से दूंगा, और अगर हमारा यहाँ नहीं हुआ तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे।
या अच्छा रेट मिला तो उसको बेच देंगे, यानी खास बेचने की नीयत नहीं है। उसमें यह है कि रिहाइश भी कर सकते हैं, और कुछ हुआ तो उसका मिस्टेक करेंगे, हमारे बच्चों के काम आएंगे, तो उस जमीन पर ज़कात नहीं है, उस जमीन पर ज़कात नहीं है। खास बेचने के पर्पज से अगर आपने खरीदा तो फिर वो माले ज़कात है, और साल ब साल उस पर ज़कात वाजिब होगी। जो मार्केट वैल्यू एक साल के बाद उसका होगा, उस एतबार से आपको ज़कात अदा करनी होगी उसकी। ठीक है, ज़कात किनको दे सकते हैं, एक बड़ा मसला आता है कि ज़कात किनको दे दें। याद रखें, ये ज़कात एक अहम इबादत है। इबादत तो जिस तरह हम जिस भी कंडीशन में चाहे नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको वुजू करना है, सत्र औरत का लिहाज करना है, वक्त का लिहाज करना है, तब जाकर नमाज सही होगी। इसी तरह से ज़कात अदा करने में ऐसा नहीं कि किसी को उठा के पैसे आपने दे दिया आपकी ज़कात अदा होगी, नहीं, आपकी ज़कात उसी वक्त अदा होगी जब आप मुस्तहिक तक पहुंच जाए। और सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपकी ज़कात का कोई है तो वह आपका रिश्तेदार है। सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपका अपना रिश्तेदार है। रिश्तेदारों में किनको दे सकते हैं और किनको नहीं दे सकते, ये एक लंबी लिस्ट है। मैं 2 लफ्ज बताऊंगा आपको, लिस्ट एकदम क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान है। जिनको नहीं दे सकते बस वो मैं बता दूं, इसके अलावा जो बचेंगे सबको दे सकते हैं। तो किनको नहीं दे सकते, रिश्तेदारों में उन लोगों को नहीं दे सकते जिनसे हम हैं, जिनसे हम हैं, जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, और इतना अगर कोई जिएगा तो परदादा परदादी, यानी ऊपर तक जो भी हमारे जिनसे हम आए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा, जो हमसे निकले हैं उनको भी नहीं दे सकते। हमसे निकले हैं बेटा बेटी, और नीचे जाएंगे पोता पोती, नवासा नवासी, और नीचे जाएंगे तो परपोता पर नवासी, इनको नहीं दे सकते हैं, और मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। बस इसके अलावा अब आप जो भी आपका रिश्तेदार है, बहन को दे सकते, भाई को दे सकते, बहू को दे सकते हैं, फूफी को दे सकते हैं, ये जरूरतमंद है। तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, रिश्तेदार सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि जिनको नहीं देना बस वो कंफर्म कर रखें, बाकी उसके अलावा जो भी है। अच्छा, एक बात और, अगर कभी रिश्तेदारों को आप देने जाएंगे ना, हम ज़कात खाते हैं, हमको ज़कात दोगे, तो मतलब एक अंदर से वो फील होता है कि यार ज़कात के पैसा हम खा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ज़कात देते वक्त आप लफ्ज ज़कात बोलकर दें कि ये लीजिए ज़कात के पैसे, नहीं। जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस वक्त आपकी नीयत होनी चाहिए कि ज़कात है। लफ्ज कुछ भी इस्तेमाल करें, आप कह दें कि बहन ये मेरी तरफ से ईदी है, ये मेरी तरफ से तोहफा है, ये गिफ्ट है, आप ले लें। अच्छा, जिसको भी देंगे ये जरूर देख लें कि वो मालिक निसाब ना हो। मालिक निसाब जो मैंने भी आपसे अर्ज किया था, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर पैसे ना हो, वो उसको देना है। सामने वाला मालिक निसाब है तो उसको आप देंगे तो फिर ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना है। आप कहेंगे आता है तब किससे पूछते चले, हम किससे पूछते चले? तो इबादत है, तो जिस तरह बाकी चीजें आप पूछ के करते हैं, ये भी आप कहीं ना कहीं से मालूम कर लें, तो ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, एक मसला और आता है कि हजरत हमने जो है किसी को कर्ज दिया हुआ है, अब वो इस लायक नहीं है कि हमारा कर्ज अदा कर दे, तो क्या उस पैसे पे ज़कात की नियत कर लें, ज़कात अदा हो जाएगी? ऐसा होता है हमारे साथ। तो याद रखिए, जिस वक्त रकम दी जाती है ना, उस वक्त नियत होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जिस वक्त आपने दी है उस वक्त आपकी नियत थी नहीं, तो आपकी ज़कात ये अदा नहीं होगी। उसका एक तरीका है, शायद मैं अर्ज कर दूं वो, कि जितनी आपको ज़कात अदा करनी है उतनी रकम का आप उसको मालिक बना दीजिए। जैसे वो कब्जा करेगा, तो जैसे कब्जा करेगा आपकी ज़कात अदा हो गई, फिर आप अपने दिए हुए चाह पे आप मांग सकते हैं। एक तरीका है। खैर,
درود پاک پڑھ لیں. بس آخری چند باتیں عرض کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں کچھ پیسے ایسے ہیں جس پہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کیسے اور کب ادا کریں گے. جیسے کہ ایک جو جاب پرسن ہے ان کا پی ایف کٹتا ہے یا بہت سی جگہ اس کو جی پی ایف بھی کہتے ہیں, وہ کٹتا ہے. تو اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں, اگر ہے تو پھر ادا کیسے کریں گے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو دیکھیں یہ جو پی ایف کٹتا ہے دراصل وہ ہماری جو سیلری ہوتی ہے اس کا ایک حصہ کٹتا ہے اور کٹ کٹ کے جمع ہو رہا ہوتا ہے, اور جب ہم ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پورا اکٹھا ہمیں ملتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ وہ ہماری ہی سیلری کا حصہ ہے, یعنی ہمارا پیسہ ہے. وہ بینک والے, کمپنی والے جو بھی ہیں ان کے پاس بطور قرض وہ جمع رہتا ہے, بعد وہ پورا ادا کرتے ہیں. تو ہے ہمارا پیسہ, اس لیے اگر وہ خود اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یا دوسرے پیسوں کے ساتھ ملانے کے بعد نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. لیکن ادائیگی فوراً واجب نہیں ہوتی ہے. جب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو پچھلے سالوں کا حساب لگا کر ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, اور یہ بہت مشکل پڑے گا. کیوں؟ ہم نے جاب کی 25 سال, تو پچھلے 25 سالوں کا حساب لگانا مشکل ہے. اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر سال اس کو جوڑتے جائیں, ادا کرتے جائیں, جوڑتے جائیں, ادا کرتے جائیں, تاکہ جب وہ پیسہ آپ کو ملے تو بالکل پاک اور پیور ملے گا, اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس کے اندر آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا. تو جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو جو آپ کا جتنا اب تک پی ایف کٹا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے, تو اس میں بھی وہ ایڈ کر لیں اور مکس کر کے اس کی زکوٰۃ آپ ادا ہر سال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ایف ڈی کروا کے ہم رکھتے ہیں یا ہم نے پالیسی لے رکھی ہے اس میں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ ہماری ہی رقم ہے نا, تو ہم نے وہاں رکھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رقم حاجت سے زائد بھی ہے. کیوں؟ اگر وہ بیسک نیڈز میں ہوتی تو جمع کیا ہوتی؟ وہ جمع ہونا بتا رہا ہے کہ ہماری بیسک نیڈز سے وہ زیادہ ہے, اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ سال بسال بنے گی اگر نصاب کو پہنچے گی تو. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہر سال جب نصاب ایڈ جوڑے نا اسی میں ادا کرتے جائیں, تاکہ جب وہ کھلے آپ کی تو بالکل حلال و طیب زکوٰۃ ادا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. زکوٰۃ کو نا خوش دلی سے ادا کریں, ایسا نہیں ارے آپ دینا پڑ رہا ہے, نہیں, آپ اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ میرے مالک نے مجھے اس لائق بنایا کہ میرا ہاتھ دینے والا بنایا. ممکن تھا کہ آپ کا ہاتھ ایسا ہوتا تو آپ لے رہے ہوتے, کتنی ذلت کی بات ہوتی. تو اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا, اس پہ شکر ادا کریں اس کا اور خوش دلی سے دیں. اور جب دیں تو یہ نیت ہو کہ میرے مالک نے مجھ پر یہ واجب کیا ہے تو میں ادا کر رہا ہوں. اس نیت سے خوش دلی سے دیں گے تو اس کے ثمرات بھی ملیں گے, ورنہ ادا تو ہو جائے گی لیکن کما حق جو بینیفٹ ملنا ہے, جو ثمرات ملنے ہیں وہ نہیں مل پائے. اور جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں, شریعت نے دونوں کے لیے بہت اچھی باؤنڈیشن رکھی ہے. ایک طرف یہ کہا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ عذابات ہیں, مال ضائع ہوگا, ذمہ دار تم ہوگے وغیرہ. دوسری طرف کہا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کا میل ہے, وہ اس لیے تاکہ جو لے رہا ہے نا اس چیز کا احساس رہے کہ آج مجبوری ہے اس لیے میں لے رہا ہوں, ورنہ کل اگر مجھے نوازے گا تو میں ضرور ادا کرنے والا بنوں گا. تو زکوٰۃ لینے والا اس نیت سے لے کہ صرف مجبوری ہے تو لے رہا ہوں, آنے والے سال اللہ مجھے اتنا دے کہ میں زکوٰۃ لینے والا نہیں زکوٰۃ دینے والا. اور جو سمپیتھی کا کام ہوتا بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہ کسی کا آپ نے کاروبار شروع کر کے دے دیا, تو اگر وہ فقیر شرعی ہے, مالک نصاب نہیں ہے, آپ نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے پورا سیٹ اپ کر کے دے دیا. دینے سے مراد ہوتا ہے مالک بنا دینا, زکوٰۃ تبھی ادا ہوگی. صرف استعمال کے لیے دیے ہیں واپس لیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کو بھی پیسے دیں گے اس کو مالک اگر آپ نے بنا دیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اب ایک سال اگر وہ کام کرے گا تو کیا زکوٰۃ دینے والا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں مدارس دینیہ پر آپ اپنے پیسے خرچ کریں, اس لیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں, یہاں بھی خرچ کریں گے آپ اپنی زکوٰۃ تو ہیلے شرعی کے بعد وہ یہاں استعمال ہوتی ہے. اس سے جو تیار ہوں گے وہ دین کی خدمت کریں گے.
اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں بھی خدمت کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے. تو یہ زکوٰۃ بڑی اہم اور بہت ہی اہم عبادت ہے جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ رکھا. تو اس لیے زکوٰۃ ضرور بھی ضرور ادا کریں. گھر جائیں کیلکولیشن کریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ مستحق ہیں تو ضرور کریں. اور آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ اپنے علماء اکرام سے ضرور بھی ضرور رابطہ کر کے ان کنفیوژن کو دور کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ اگر خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے اور آپ کا مال آپ کے حق میں نفع بخش ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد